اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے پیام صبح میں ہم نے یہ 2 دن مختص کر رکھے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اپنے ملک کے جید علماء سے، اور ہمارے معزز علماء قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم، روشنی، ہدایت قرآن کریم کی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی مسئلہ، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ملک کے جید علماء کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، جدید مسائل، قدیم مسائل، گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، مسائل کو جانا اور بتاتے ہیں ہمیں کہ آج کے موجودہ مسائل کا حل قرآن و سیرت کس کس انداز سے عطا فرماتے ہیں۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 139، 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے دلشاد صاحب کا سوال ہے، بڑا سوال ہے، آپ کا شعبہ بھی ہے۔ مفتی صاحب، وہ سوال ان کا یہ ہے کہ اسلامی مالیاتی نظام سودی نظام سے کس طرح مختلف اور برتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بحیثیت مسلمان ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور انہی میں اسلام کیونکہ ایک مکمل زندگی ہے اور مکمل 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں آیا ہے،
اور اس میں انسان کے معاملات، معاشرت، اخلاقیات سب کو شامل ہے. تو جو مالیاتی نظام ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے واضح ہدایات عطا فرمائی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی لگا بدھا سسٹم عطا فرمایا، کیونکہ سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. قرآن کریم کا انداز ان جگہوں پہ یہ کہ وہ واضح ہدایات دیتا ہے کہ ان ہدایات اصولوں کی روشنی میں اپنے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے، اور یہی وہ فلیکسیبلٹی ہے اسلام کی کہ ہر زمانے میں ایک زندہ مذہب ہے. سبحان اللہ. ہر زمانے میں الائیو ہے، ہر زمانے میں الائیو ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اب نہیں، اب بھی موجود ہیں آپ. اور اسی لیے ایک چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسٹرکچرز امپورٹنٹ نہیں ہوتے، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اسی اسٹرکچر میں رہتے ہوئے اگر اس اصولوں کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورے اسٹرکچر کو ڈھائیں گے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر قرآن کریم نے جو واضح ہدایات دی ہیں، مالی ہدایات، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں تو ہیں ایتھیکل پارٹ کی. اچھا، ایتھکس کیونکہ وہ پارٹ ہے جس کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ برابر ہیں، یعنی اخلاقیات جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مشترکہ میراث ہے، تو وہ تو یونیورسل ہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر قرآن کریم نے کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں اس کے اندر. اور اس میں ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی آیت جو اس کے اندر ہے، لا تبطلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں مالوں کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے کوئی بھی تم نے، تو کوئی ناحق طریقہ تم نے اختیار نہیں کرنا ہے. آپس کے معاملات کے اندر قرآن کریم نے جو سب سے اہم بات بتائی مالی معاملات کے اندر، وہ ربا کے بارے میں بتایا، وہ سود کے بارے میں بتایا کہ آپس کے معاملات میں سود سے بچنا ہے. اور سود جو ہے وہ بنیادی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی جو مذاہب ہیں، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو تمام وہ مذاہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، تمام اس کو مشترکہ گناہ سمجھتے ہیں. سب کے نزدیک یہ ناجائز تھا، حرام تھا. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، باقی بھی، لیکن سورہ بقرہ میں آ کے واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ اب یہاں پہ جو سودی معاملات کو کرے گا وہ اللہ سے براہ راست، اللہ اور اس کے رسول سے براہ راست جنگ ہے. انیق صاحب، اتنی سخت وعید اور کسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ نا، کیونکہ ربا جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ انوائرمنٹل کرائم ہے، یہ پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے. جو آپ کا جو فائنینشیل فیبرک ہوتا ہے نا وہ سب کو ڈیمولش کر دیتا ہے. تو ربا، اور پھر اس کے بعد جو اہم وہاں پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دو شکلیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے بہت واضح ہدایات فرمائی جو وہاں پر موجود تھیں، وہ ایک قمار کی شکلیں تھیں، جوئے کی مختلف شکلیں تھیں وہاں پہ، اور اسی طریقے سے سود وہاں پر جو ہے وہ عام تھا وہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو خاص طور پہ منع فرمایا کہ اس کے اندر، اور ربا کو بھی، قمار کو بھی، اور میسر کو بھی، کہ کوئی ایسی ایزی منی جو جوئے کے ذریعے سے حاصل کی جائے. اور اس میں اصل چیز جو تھی وہ بنیادی بات ہی یہ تھی کہ جب آپ نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا اس کی جگہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے. تو اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ تجارت کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور تجارت کو پروموٹ کر کے جوئے کی شکلوں کو نہیں. تجارت میں جوا کیسے آتا ہے؟ تجارت میں جوا آتا ہے جب آپ قبضے کو مائنس کر دیتے ہیں، جب آپ پوزیشن کو نکال دیتے ہیں تو تجارت میں بھی جوا شامل ہو جاتا ہے. آدمی بظاہر بیچ رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی قبضہ ہی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ کہنے کو تجارت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تجارت نہیں ہوتی. تو بہت ساری جگہوں پہ کہ اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے وہ حقیقی اساسوں پر مشتمل ہے. وہاں آپ اگر تجارت کریں گے تو وہاں پر تجارت کے اندر بھی خاص طور پہ آپ قبضہ کریں گے، حصی قبضہ کریں گے، یعنی قبضہ حقیقی کریں گے، آپ فزیکل پوزیشن کریں گے
یا آپ جو ہے وہ مانوی قبضہ کریں گے، قبضہ حکمی ہوگا، کنسٹرکٹیو پوزیشن، لیکن آپ نے پوزیشن لینی ہوگی، رسک اینڈ ریوارڈز کو کیری کرنا ہوگا، اور آپ کی طرف ضمان منتقل. تو تجارت کے بھی اصول بیان فرما دیے ہیں کہ جب حقیقی تجارت زندہ ہوگی، اساسوں کے اندر تجارت ہو رہی ہوگی، تو پھر اس کے مالیاتی نظام کے اندر ایک سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر لوگوں کے اندر ہرس، ہوس، لالچ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ اس کا حصہ ہے، اس کے اندر شامل ہے، یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اور ربا کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جب اس میں آتا ہے تو ہرس، ہوس، لالچ بڑھتی ہے. تو آپ حقیقی اثاثوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اسلام کا مالیاتی نظام ہوتا ہے. اب اس مالیاتی نظام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ مالیاتی نظام ہے جس کے ذریعے سے تجارت پنپتی ہے اور جس کے ذریعے سے لوگ نفع کماتے ہیں، اور ایک وہ ہے مالیاتی نظام جو اخوت کی بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کی بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے. تو اس کے دو الگ الگ حصے ہیں، ان کو خلط نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو مال ایک ہے کہ جس تجارت کے ذریعے میں نے نفع کمانا ہے، اس حاصل شدہ نفع کو میں نے کیسے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے ایک اخوت کا نظام ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس میں وقف فی سبیل اللہ ہے، جس کے اندر مفاد عامہ کے اور شعبے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر خرچ کرنا ہے ان کو. تو اب آپ کے جو ہے نا، جس کو آج کل جو ہے وہ سوشل فائنانس کا نام دیا جاتا ہے. اسلام نے تو یہ 1400 سال پہلے بتائی ہے، فائنینشیل انکلوژن بتایا ہے، سوشل. آپ تو شریعت. اور اب پھر اسلامی والی ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ اکثر بھی بیان کہ قرآن کریم کے مزاج میں سیونگز نہیں ہے. یہاں قرآن کا مزاج انفاق ہے، قرآن کریم کا مزاج خرچ کرنا ہے. اور قرآن کریم کیوں؟ اور قرآن کریم نے اس کو ناپسند کیا کہ آپ پیسے کو گھر میں رکھیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی پیسے کو گھر میں رکھو گے تو زکوٰۃ اس کو کھا جائے گی، زکوٰۃ اس کو ختم کر دے گی. تو اس پیسے کو آپ تجارت میں لگاؤ تاکہ وہ پیسہ بڑھے، اور پھر جب تجارت میں لگاؤ گے تو اور لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو اس میں چند چیزوں کا لحاظ یہ ہے کہ اس مالیاتی نظام کے نتیجے میں اثاثے وجود میں آتے ہیں، ربا اور جوا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر سے ہرس، ہوس، لالچ ختم ہوتی ہے. اور اگر اس نفع کے حقوق ادا کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر نافیت بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کی ذات سے، اس کے مال سے نفع پہنچنا شروع ہو جاتا ہے وقف کے ذریعے، اور اسی طریقے سے صدقات کے ذریعے، قرض کے ذریعے، مالی امداد کے ذریعے. تو یہ جو نظام ہے، اس نظام سے پھر آپس میں جو ہے وہ اخوت بھی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر برکات بھی آتی ہیں. اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ معاملات کا باب جو ہے نا، یہ دین کا وہ حصہ ہے جو آپ کی حفاظت کا ضامن ہے. اور اسی مالیاتی باب میں ایک معاشرتی باب بھی ہے جو مالیاتی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے. وہ ہے میراث، کہ اس کے ذریعے سے میراث کی ادائیگی پراپر ہو، کہ مال تو یہ جو آتا ہے کہ باطل طریقے سے نہیں کھاؤ. انیک صاحب، دیندار گھرانوں میں، دین پسند گھرانوں میں جو باطل اور حرام داخل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ میراث کے راستے سے آتا ہے، کہ آدمی میراث وقت پیدا. یہ بھی مالیاتی نظام کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہے. یعنی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مال کمانے کو، دکان پہ بیٹھنے کو، کاروبار کرنے کو، تجارت کرنے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس لیے اس کو اس طرح سیکھتے بھی نہیں ہیں جس طریقے سے دین سیکھا جاتا ہے. میں دکان پہ بیٹھا ہوں تب بھی میں اللہ کے راستے میں ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو جو ناگواریاں اس کو پیش آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کبیرہ گناہ اس کے معاف کر رہے ہوتے ہیں. کمانا فرض نہیں ہے، حلال کمانا فرض ہے. تو حلال جو ہے جب معاشرے کے اندر آتا ہے تو حلال کی برکات بھی آتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معاشرے کی کثافتیں دور ہوتی ہیں، ماحول کی کثافتیں دور ہوتی ہیں، دعاؤں کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، قبولیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، انسان کو اعمال اس کے محفوظ رہتے ہیں. یہ اجر ہمیں ملتا ہے. مفتی صاحب کے اسلامی تجارت کے کچھ اصول ہیں یا جو اخلاقی برتری ہے وہ، اور ایک غیر اسلامی نظام، اس کے درمیان جو بنیادی یا اصولی فرق ہے وہ کیا ہے؟ سود اس کے علاوہ یقین وہ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ نے یہ بیان فرما دیا۔ لیکن جب ہم ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، اسٹاک میں بیٹھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک غیر مسلم دنیا بھی اسٹاک چلا رہی ہے، ایک غیر مسلم دنیا بھی ڈیلنگ کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو اسلامی اخلاقی نظام وضع کیا ہمارے دین نے، اس میں اور غیر اسلامی نظام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بنیادی فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھ کے کہیں پہ کام کر رہا ہے تو اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو شریعت یہ پوچھتی ہے کہ بھائی آپ جو تجارت کر رہے ہیں، جس مال کو آپ بیچ رہے ہیں، جی اس مال کا رسک اینڈ ریوارڈ آپ کیری کرتے ہیں، اس مال کا قبضہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مال کا قبضہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اور جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں شرعاً وہ مال بننے کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں ہے، وہ مال شرعاً ہے یا سبحان نہیں اللہ ہے، سبحان تو اللہ، ظاہر سی بات ہے خنزیر نکل جائے گا، شراب نکل جائے گی، بہت ساری وہ چیزیں نکل جائیں گی۔ پھر تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے یہ جو آپ کما رہے ہیں، یہ طریقہ کار جو آپ نے جو پروسیس ہے بنیادی طور پہ، دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے کہ شریعت کے مزاج میں ریزلٹس نہیں ہیں۔ یو مائٹ گیٹ دا سیم ریزلٹ ٹو ڈفرینٹ پروسیسز، ایک ہی نتیجہ دو مختلف لاہ عمل اور طریقہ کار سے حاصل ہوتا ہے، ایک حلال ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے، نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس لاہ عمل کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہوتی اس ہے، پروسیس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جی ہاں، اور اس پروسیس کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہم ہے، بعض دفعہ ادر وے اراؤنڈ چلتے ہیں، جب آپ پروسیسز کو بائی پاس کرتے ہیں اور ایویلیویٹ سے ریزلٹس کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو آپ بعض دفعہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو برتری ہے، اخلاقی برتری، یعنی کاروبار کی بنیادی اخلاقیات، وہ واضح طور پر الگ ہیں۔ بالکل الگ ہے، ایسٹ کریشن ہی بالکل، آپ سب سے بنیادی چیز آج کی دنیا میں ایسٹ کریشن ہے۔ جی وہ مطلب کسی فضائی چیز میں ایک ایسی چیز جو ڈیریویٹیوز کی مارکیٹ ہے جس کے اندر کوئی اثاثے وجود ہی نہیں رکھتے، کوئی اثاثے موجود ہی نہیں ہیں، شریعت اس کو نہیں تسلیم کرتی۔ شریعت بنیادی طور پہ حقیقی اثاثوں کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی اثاثوں کی بنیاد اچھا پہ اب کھڑی کاروباری اخلاقیات، ہم اس پہ دوبارہ آتے ہیں۔ ایک چیز ہے، کوئی یہ کپ ہے، یہ کپ فرض کیجئے 500 روپے کا ہے، مینوفیکچرنگ کاسٹ 500 روپے کی ہے، میں اس پر کتنا پروفٹ لے سکتا دیکھیں ہوں؟ پروفٹ کے اندر شریعت نے آپ کو کوئی تحدید نہیں مقرر کی۔ ٹھیک ہے، لیکن انسان کا استحصال میں نہیں کروں گا۔ آپ بس اچھا اس کے لیے شریعت نے آپ کے اوپر دو نگران رکھے، ایک آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور ایک آپ کی ریاست ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرائزنگ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ریاست کا حق ہے، اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری ٹھیک ہے، کہ کوئی کارٹیلز نہ بننے دے، کوئی آدمی جو ہے، حتیٰ یہ کہ خلافت تک، ابھی ہم سے قریب ترین خلافت عثمانیہ گزری ہے۔ جی آپ یہ سوچیں کہ خلافت عثمانیہ میں، خلافت عثمانیہ کا اوٹومن کا جو لا ہے، اسلامک جن کا جو فائنینس لا ہے، وہ جو جورسپروڈنس ہے، اس کو مجلہ کہتے ہیں۔ وہ جو مجلہ ہے اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ادھار بیچے گا کوئی تو باقاعدہ ریٹ مقرر ہوتا تھا، مہینے کا ادھار کس ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں، 2 مہینے کا ادھار کس، ریاست یہاں تک پابندیاں کرتی تھی کہ اپنی مرضی سے ادھار کا ریٹ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سرمایہ دارانہ نظام، یہ 500 روپے کا جو کپ میں بیچ رہا ہوں فرض کیجئے 550 یا 600 کا، لیکن اگر سوسائٹی کیپٹلسٹک ہو تو وہ چاہے گی کہ اس کو 2000 میں بیچا جائے، اور جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے اس کی پروموشن ہوگی کہ بھائی واہ 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 تم نے کمال کر دیا کہ 500 کی چیز 2000 میں بیچ دی۔ تو دین ایک اخلاقی نظام، دین کے اخلاقی نظام میں دو چیزیں یہاں پر بہت، اب آپ نے مارکیٹنگ کا نام لے دیا، جی تو ایک سب سے بڑا فرق وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دین پروموٹ کرتا ہے ضروریات زندگی کو، خواہشات زندگی کے اوپر وہ خرچ نہیں کروانا چاہتا۔ مارکیٹنگ یہ کہتی ہے کہ آپ کا کمال یہ ہے انیق صاحب کہ آپ کسی کی خواہش کو ضرورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جی
تو آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار تم تو کامیاب مارکیٹنگ مینیجر جب ہوگے جب تم اسکیموں کو آئس کریم بیچ کے آ جاؤ، گنجے کو کنگا بیچ کے آ جاؤ، واہ واہ وہ آپ واہ اس کو واہ، یہ بولو کہ بھائی اچھا آپ کے پاس یہ ہے ہی نہیں، جی حالانکہ وہ اس کی ضرورت کہیں سے بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو چینج ہو گئی بڑی اقدار وغیرہ، کریکلم بھی چینج ہو گیا۔ جب ہم کوئی 40 سال پہلے پڑھا کرتے تھے تو یہی بات جو آپ نے فرمائی ہے، تو وہ سکھایا جاتا تھا، ایک سبجیکٹ تھا، تو اس میں ہمیں ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ دیکھیے ایڈا، تو وہ ایڈا کیا ہے، AIDA، کہ آپ کو مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اٹینشن، کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر لوگ اٹینٹیو ہوں، اٹینشن ہو، توجہ کریں۔ انٹرسٹ، کے بعد انٹرسٹ، اس میں دلچسپی لیں۔ ڈیزائر پیدا کر دیں ان کے اندر، اور پھر آخری والا ایکشن پر مجبور ہو جائیں۔ یعنی اس درجے وہ خواہش اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ بیچارہ کہے کہ بھائی اگر یہ میرے پاس نہیں ہے تو زندگی کیسے گزرے گی میری، میرا گھر نامکمل ہے۔ میرا گھر نامکمل، زندگی نامکمل، جی تو اب اس میں وہ لگ جائے اس کے ٹھیک پیچھے ہے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے یہ کہو کہ یہ کریڈٹ کارڈ ہے نا، ہاں تو اسے استعمال کرو کریڈٹ کارڈ، اور جب وہ نہیں دے پائے گا تو اس پر انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پورا ایک شکنجہ ہے، یہ پنجے ہیں اس سرمایہ دارانہ نظام کے جو انسانیت کا استحصال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ یعنی الفاظ دیگر جی کہ اگر اس میں سے اس پورے نظام میں سے 2-3 چیزیں نکال دیں گے تو شاید نظام بھی بیٹھ جائے گا، کہ اگر آپ اس پوری برانڈنگ اور مینوفیکچرنگ میں سے مارکیٹنگ کو زیرو کر دیں، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹنگ نہیں ہوگی، بس جو اس کی ضرورت ہوگی وہ خود خریدے گا آ کے، ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں آدھا نظام جو ہے نا وہ یوں نیچے آ جائے گا، کیونکہ آپ تو بنیادی طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ اس کی خواہش کو اس درجے پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت بنا کے۔ تو اسلام نے اس کو بھی نہ، پھر اسلام نے قرض لینے کی بھی جو ہے اور بنیادی طور پہ کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ قرض کو پسند نہیں فرمایا ہے، حلال قرض بھی ہوگا تو اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، حلال طریقے سے بھی حاصل کرو، پسند نہیں فرمایا قرض کو۔ پھر دوسری طرف جو ہے تو یہ جو قدغنے ہیں نا ایتھکس، اسلام کے ایتھکس میں 3-4 قدغنے بہت اہم ہیں۔ ایک اس کے اندر اسراف، تبذیر، جو وہاں پہ ڈونٹس کے اندر ہے، اور ڈوز کے اندر جو ہے وہ انفاق اور قناعت۔ آپ اپنی زندگی میں قناعت لے کر آئیں گے تو انفاق کر سکیں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں قناعت نہیں ہے تو آپ انفاق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو یہ وہ ایتھکس ہیں جس میں ہم اوروں سے مختلف ہیں، ٹھیک، بشرط ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بشرط ہے کہ اللہ۔ ہم اس اب آپ پر نے یہ اسی بات فرما طریقے دی کہ سے عمل بشرط ہے کہ کرنے ہم والے۔ عمل کرنے والے ہوں۔ آج پورے مسلم دنیا میں جو خوبیاں آپ نے گنوائی ہیں اسلامی معیشت کی، کہیں نظر آ رہی ہیں؟ پوری طور پہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں افسوسناک آتا۔ بات افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ یعنی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام تعلیم، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام قانون 100% ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس میں کوئی تصور دین میں کہیں کوئی، یا تفہیم دین میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، کیونکہ ایک لمبا موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، تو اس پر کسی اور وقت بات کریں گے۔ لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈوز اور ڈونٹس، یہ تو پتہ ہے نا ہمیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کم از کم ان پر عمل کریں۔ تجارت کے حوالے سے مسلمان تاجر جاتے تھے، جو دین بتاتا تھا، دین تعلیم کر رہا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی خامیاں بیان کر رہے ہیں بیچنے سے پہلے۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں، یہ اپنی خامیوں کو پہلے بتاتے ہیں کہ میری پروڈکٹ میں یہ خامی ہے۔ جوابی طور پر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ انڈونیشیا پورا مسلمان ہو جاتا ہے، پورا فار ایسٹ مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ تھے تاجر، کس چیز کے؟ گرم مسالے کے تاجر، اور انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، کوئی تلوار نہیں چلی۔ یہ ہے دین کا اخلاقی نظام۔ تو تجارت کو تو پاک صاف ہونا چاہیے، سود کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اگلا سوال ہے اخلاق احمد صاحب کا۔
اس پر بہت بات ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں بھی. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب عوام میں مطالعہ قرآن کو کس طرح فروغ دیا جائے اور مطالعہ قرآن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے. جی ہاں. اور ہماری زندگی میں جو بہت سارے مسائل جن کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ ابھی پچھلے سوال میں ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے معاملہ. جی. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جی ہاں. بچپن سے لے کے 55 تک ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو اکتفا کیا جاتا ہے وہ ناظرہ قرآن کریم پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک. جب آپ قرآن کریم، یعنی آپ سوچئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، محبوب کا کلام ہے، اللہ ایک ایسی زبان میں ہے جس کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت سے متعلق اس خط میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. محبت کا یہ پروانہ لے کے ہم گھومتے رہتے ہیں ہر جگہ کہ بہت محبت ہے اور اس میں سب کچھ ہے ہمارے لیے. اور اگلا پوچھتا ہے کیا ہے اس کے اندر، کہ وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. اگلا بولتا ہے بھائی یہ تو پوچھو. اور قرآن کا ٹارگٹ آڈینس تو میں ہوں. قرآن تو کہتا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر اس کے اندر موجود ہے، تلاش کرو اپنا ذکر اس کے اندر. تلاش میں کیسے کروں گا؟ تلاش تو میں جب کروں گا جب میں قرآن کریم کو پڑھوں گا، میں مطالعہ قرآن پڑھوں گا تو میں اپنے آپ کو تلاش کروں گا نا. قرآن کریم نے ایمان کی ڈیفینیشن تو نہیں کی، اس نے تو ایمان کی علامتیں بتائی ہیں. اس نے کہا اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تم مومنین میں ہو، متقین میں ہو، مفلحین میں ہو، محسنین میں ہو، کہاں منافقین میں ہو، کاذبین میں ہو، کہاں پر کھڑے ہوئے ہو تم، کس جگہ پر فائزین میں ہو، کہاں پر ہو تم اپنا. اور ان تمام کی علامتیں موجود ہیں، ان تمام کی علامتیں موجود ہیں کہ بھائی تم عباد الرحمن کی علامتیں موجود ہیں. تم عباد الرحمن میں فال کرتے ہو نہیں کرتے ہو. محبت کا دعویٰ تو یہ ہے، تو وہ آپ کا آئینہ ہے، آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے کہاں کھڑے ہوئے ہو تم. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں تو اب اگر میں نے بچپن میں ہی نہیں اپنے چلے میں نہ سیکھ سکا، مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو بھائی اب آج اگر میری اولاد ہے اور اس کو بھی میں نہیں سکھا رہا تو اس کوتاہی پہ پھر دوبارہ کوتاہی کر رہا ہوں. مطالعہ قرآن ہر شعبہ زندگی کے اندر، صرف اور صرف یہیں پہ نہیں، گھر کے اندر بھی، اور جو جہاں جہاں جس کے ذمہ داری ہے کوئی. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی امپلائیز ہیں، آپ کسی مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی 100 مزدور ہیں، تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے مطالعہ قرآن کا کیا نظم آپ نے بنایا؟ جی ہاں. انیس صاحب یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے. اگر ان کا آدھا گھنٹہ آپ اس کام کے لیے لگا دیں جس کے آپ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کریں گے تو آپ کا تو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا. آپ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا. یہ وقت اس پہ کام لے سکتے تھے نا اس کو. آپ نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی اپنی دنیا آخرت کی زندگی بناؤ. پہلے اصل بات یہ ہے کہ میں نے کل محشر میں مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ تاخیر سے آیا تھا تو تنخواہ کاٹ لی، نقصان کیا تو تم نے تنخواہ کاٹ لی. وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا، تمہاری فیکٹری میں 10 سال رہ کے چلا گیا، مسلمان کی فیکٹری تھی اور مالک جو ہے وہ عمرے بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، وہ خود دیندار تھا. اور ایک آدمی نہ اس نے نہ نماز سیکھی نہ قرآن سیکھا، نہ اسے پاکی ناپاکی کا مسئلہ. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو اس قرآن کے مطالعے کو درسگاہوں میں شامل کرنا، نظام تعلیم میں شامل کرنا، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن میری ذمہ داری گھر کے اندر یہ ہے کہ اس مطالعہ قرآن کے لیے اپنی ترجیحات میں قرآن کریم کو شامل کریں اور اس کے لیے وقت دیں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو پرکھیں قرآن سے. بھائی کوئی بھی عمل ہو رہا ہو، کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہو تو قرآن سے پوچھیں کہ یہ ایونٹ کیسے ہوگا بھائی، کیسے کریں گے؟ یہ شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کاروبار ہے، کیسے کریں گے؟ معاملات اپنے کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس جگہ کو؟ کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے؟ کیا کاروبار کرنے سے پہلے، اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ کاروبار کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے اس کا سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ انیک بھائی، ہر عمل کی قبولیت کی 2 ہی شرطیں ہیں.
اخلاص اور علم. ٹھیک. جہالت جو ہے نا, اگنورینس از نو ایکسکیوز. جہالت کوئی عذر نہیں. جی. مجھے کسی نے بتایا نہیں, nobody told me, I never heard about it. sorry. وہی آپ کو جب جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات فرمائی تھی نا, کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ مطالعہ قرآن کے اندر آتے ہیں نا, تو آپ کا تصور دین صحیح ہوتا ہے. جی اصل آپ چیز کا جو اسپیکٹرم ہے نا, دیکھیں آج آپ کا ورلڈ ویو اور کسی کافر کے ورلڈ ویو میں کیا فرق ہے. یہی تو فرق ہے بنیادی طور پہ, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دین دیا ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو کور کرتا ہے, صرف اور صرف میری نہیں, وہ میری دکان بازار کو بھی کور کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. صرف میرے گھر کی چار دیواری نہیں ہے, میرے دکان بازار دفتر درسگاہ اسکول سب چیزوں کو کور کر رہا ہے. وہ دین کا ورلڈ ویو, دین کا ورلڈ ویو جو اور ہے پھر دین حال کا امر بننا کتنی بڑی بات ہے. اب یہ کنیکٹیوٹی کیسے آئے گی؟ جب مطالعہ قرآن کے ذریعے آئے گی اور صاحب قرآن کے ذریعے آئے گی. باپ تو غیر مسلم بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے, دونوں کے تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ماں, مسلمان ماں, ایک غیر مسلم ماں. دنیا بھر میں کتنی غیر مسلم ماں ہیں, لیکن جب مسلمان ماں کا تصور دین ہے وہ مختلف ہے غیر مسلم ماں سے. تو مسلمان حکمران کا جو تصور دین ہے وہ غیر مسلم دنیا کے وزیر اعظم کا یا پریزیڈنٹ کا جو تصور دین ہے اس سے کوئی لگا نہیں کھاتا. دنیا کو دیکھنے کا انداز غیر مسلم دنیا کا کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, اب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. ہم جب مسلم ریاستوں کو دیکھتے ہیں, وہ دنیا کو جس انداز سے دیکھ رہی ہیں یا دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو جس طرح حل کر رہی ہیں, مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں میں اور غیر مسلم ریاستوں کے حکمرانوں میں ذرہ برابر فرق محسوس ہوا نہیں. ہم نے تو اس کو سوچا ہی نہیں ہے نا, ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی دین نہیں. تو انسان کی نفسیات چینج کر دیتا ہے. یعنی یہ آپ کیسے سوچیں نا لوگ ہیں؟ بعض دفعہ تو وہ مسئلے ہمارے مسئلے ہی نہیں ہوتے جن مسئلوں میں ہم نے ساری تقودو لگائی ہوئی ہوتی ہے. اس سے بڑے بڑے مسئلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جی اس سے بڑے بڑے مسئلے جس کو قرآن کہتا ہے, دین کہتا ہے کہ بھائی پہلے ان مسائل کو حل کرو, اور ہم نہ جانے کن مسائل, کیونکہ ہم نے قرآن کریم سے کبھی وہ ہدایات ٹو ڈوز لیے ہی نہیں ہیں. کہ قرآن کریم ایک وزیر اعظم کو ٹو ڈوز کیا دیتا ہے, ایک ریاست کے حکمران کو قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے, قرآن کریم سوال کیا کرے گا, آپ صرف سوال کیا ہوگا, آپ نے کن پروسیسز کو قرآن فالو کرنا ہے. کریم ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی وزیر اعظم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہر ایک کا کل محشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-to-1 معاملہ ہے. جی, سب کا 1-to-1 معاملہ ہے, پوچھا جائے گا سب سے. تو آدمی, اور میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ پہلے بحیثیت امتی ہونے کے وزیر اعظم کی, امتی کی جب آپ یہ نیت کر لو گے اور کم از کم اور کچھ نہیں تو اس نسبت کی لاج رکھ کے سوچنا شروع کر دو گے, تو خدا کی قسم اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اور جب اس ذمہ داری کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو سنت یہ ہے کہ اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہوتی ہے. سبحان اللہ. بشرط ہے کہ احساس ذمہ داری موجود ہو. ٹھیک ہے, یہ احساس ذمہ داری آ جائے. یہ احساس ذمہ داری قرآن بار بار بیدار کرتا ہے. ایک صفحہ نہیں گزرتا کہ بیدار کرتا. سب سے بڑی کتاب انقلاب کی وہ قرآن ہے. قرآن کریم ہے, زندہ آپ کو بتاتا ہے کہ دین زندہ ہے. آپ جیسے اس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, صرف دین ہی زندہ نہیں ہے, اللہ بھی زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے, اللہ کائنات کو چلا رہا ہے, وہ رزاق ہے. اور اس کی نصرت کے مستحق تم کیسے بنو گے, اللہ کی مدد آج کیسے آئے گی, قرآن کریم. اور اگر اس کو آپ ترک کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین 1400 سال پہلے یہ تھا. پھر یہ ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ کہ پھر ہم سیکولر بچے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتا ہے, ہمارا بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ملک میں نہیں گھومتا, اپنے ملک کے علاقے نہیں دیکھتا, وہ ناردرن ایریاز نہیں جاتا, وہ کہیں پاکستان سے باہر جاتا ہے سمر ویکیشنز کے لیے. اس پر بڑے خوش ہیں.
اس لیے اللہ کہ اکبر۔ آپ کی ترجیحات ہی تبدیل جی ہوتی ہیں۔ ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں تو نفسیات خود بخود تبدیل ہو جاتی نفسیات تو خود بخود اس کے تحت ہی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی نفسیات پہلے تبدیل ہوتی ہے، ترجیحات بعد میں تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بنیادی طور پہ آپ ڈسکنیکٹ جب ہوتے ہیں قرآن کریم سے جی تو پھر آپ کا اس کا امپیکٹ آپ کی 24/7 زندگی پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جذبات، نفسیات، سب ٹھیک چیزیں ہے۔ چینج تو ہونا۔ مفتی صاحب اب آپ فرمائیے کہ یہ مطالعہ قرآن جو سوال آیا ہے یہ اخلاق صاحب کا، اس کا اب آغاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے گھر سے کروں گا، میں اپنی زندگی سے کروں گا۔ اپنی زندگی میں اگر میں نے نازلہ قرآن کریم پڑھ لیا ہے تو اب میں ترجمے کو شروع کروں گا، میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو میں تفسیر کو شروع کروں گا، انفرادی نہیں کروں گا، کوئی اجتماعی ترتیب گھر کے اندر بناؤں گا میں اپنی، اور اس گھر میں اس ترتیب کو شروع کروں گا۔ پھر جس ادارے کے اندر ہوں میں اس ادارے میں شروع کروں گا، اپنے بچوں کے لیے جو ہے میں کوئی خاص ترتیب بناؤں گا، اور پھر جہاں جہاں میرا بس چل سکتا ہے میں اس ٹھیک۔ کو پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ ریاست کی سطح پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیمی نظام کے اندر اس کو شامل کریں، تعلیمی اداروں میں شامل کریں، اور تعلیمی اداروں میں اس کو ترجیحات میں لے کر آئے، ٹیچرز ٹریننگز کے اندر لے کر آئے، ہماری جو اکیڈمک ہے ان کے اندر لے کر آئے، اور پھر اس مطالعہ قرآن کے اوپر، قرآن کریم کی اہمیت کے اوپر جو آپ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو آپ کی نیشنل مینجمنٹ سائنسز کے انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ہے، آپ کا نیم ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کے ان اداروں کے اندر بھی تو اس بات کی ہو کہ بھائی قرآن کریم سے اپنے آپ کو کیسے جوڑیں گے ہم۔ ٹھیک ہے۔ آپ جن پبلک اداروں سروس کے ایتھکس پڑھ رہے ہیں، پبلک سروس ایتھکس، قرآن کریم پبلک سروس ایتھکس کیا بتا رہا جی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں ہماری بیوروکریسی کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے پالیسی میکرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی پروموشن ہوتی ہے، انہیں شارٹ کورسز کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ جب رات کا کھانا میں کھاؤں، دن بھر تو ہم کاروباری مصروفیات میں رہتے ہیں، رات کو بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھوں اور قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات پر گفتگو کریں روزانہ، کہ اس کے لیے والد اور والدہ کو بھی قرآن کا جاننا ضروری ہوگا ان کے لیے کہ یہ 3 آیات ہیں، یہ آیات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ 1 سال اگر کسی گھر میں یہ پریکٹس ہو گئی، مفتی صاحب اس گھر کے حالات کیسے اللہ خود تبدیل کر بخود دیتے؟ تبدیل ہو جائیں گے، خود بخود تبدیل ہو جائیں گے، بچوں کی نفسیات تبدیل ہوگی، جذبات تبدیل ہوں گے، شوق تبدیل ہوں گے، ترغیبات تبدیل ہوں گی، سب چیزیں تبدیل ہو جانا شروع ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ بات آپ نے بڑی اہم فرمائی کہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ، اب یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا گروپ بنا کے 12 15 انہیں قرآن سے قریب کیا جائے، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں، تو ان تک قرآن کو، وہ سب مسلمان ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہے تفہیم دین۔ تو تفہیم دین اگر نہیں ہے تو کیا، ٹھیک ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سجدے تو بس کیے پھر جا ہوتا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو ہے نا وہ اندھوں کا ہاتھی بن جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ تو ہر آدمی بس اپنے ایک تصور میں اس کو دین کو ایک الگ، اس کا ایک الگ ہی پیراڈائم ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ ہی پیراڈائم ہوتا ہے، اور جو دین کا حقیقی پیراڈائم ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہی نہیں رہتا ہے۔ تو وہ کبھی جو جس چیز مطالعہ قرآن آپ کو اس ٹرانسفارمیشن جرنی میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو پارٹ ٹائم مسلمان سے 24/7 مسلمان کا کنورجن ہے نا وہ کس طریقے سے ہوگا، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو اللہ مطلوب ہے، کو قرآن کریم کا مطلوب بندہ ہے کون؟ قرآن اللہ کریم کا اکبر، مطلوب انسان ہے کون؟ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، پیرامیٹر کیا ہے اور میں کہاں پہ ہوں؟ صحیح بات وہ جو گیپ انالیسس ہے وہ کیسے نکلے گا؟ وہ تو اس مطالعے سے ہی نکلے گا نا، بہت اچھی گیپ بات۔ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گے؟ یہ پیرامیٹر ہے، یہ مطلوب انسان ہے، اس کی صفات یہ ہونی چاہیے، اس کی عقلی طور پہ، ایمانی طور پہ، معاملات میں، عبادات میں، معاشرت میں، خود احتسابی میں، اس کے نظام الاوقات میں، ترجیحات میں، ترغیبات میں۔ اب یہ پیرامیٹر ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں تو کون مجھے فیصلے، قرآن کریم بتائے گا نا میں کیسے وہاں تک پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر سفر ہر کوئی طے ہی نہیں کرے گا تو انیق صاحب اخلاق، ایمان، علم، یہ جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں نا یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، گھٹ جی رہی ہاں، ہوتی ہیں، جی ہاں، کانسٹنٹ نہیں ہے، جی ہاں بالکل۔ یہ تو بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں۔ تو آپ نے اس کو الائیو رکھنا ہوتا ہے، واحد ذریعہ ہے آپ کے پاس قرآن کریم،
جی جس کے ذریعے سے آپ نے اس کو الائیو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، جی ورنہ سفر ڈھلوان کی طرف شروع ہو جاتا ہے جی ہاں اگر آگے نہیں بڑھیں گے۔ سبحان اس اللہ لیے ہمیں اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے ہر ایک نے۔ سبحان اللہ بڑے بڑے موضوعات آج ہمارے سوالات میں آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب اگلا سوال بھی یہ کوئٹہ سے ہے، سردار علی محمد صاحب کا بڑا ایک سوال ہے یہ۔ مفتی صاحب یہ مسلمان ریاستوں میں لبرلزم اور الحاد کے بڑھتے ہوئے جو رجحانات ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی ہاں سب سے بنیادی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، دو جگہوں پہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اساتذہ کی تربیت، ہاں اساتذہ جو ہے نا، ماں باپ اور اساتذہ یہ انسان کی زندگی میں دو وہ بنیادی کردار ہوتے ہیں جو اس کے اخلاقیات پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی جو رویے ہیں وہ اس پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیختے ہیں تو یہ چیخنا سیکھتا ہے، اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اس کے رویوں پہ۔ اور پھر تیسری بڑی چیز جو ہوتی ہے ان دو کرداروں کے بعد وہ ہے ماحول، گھر کا ماحول، درسگاہ کا ماحول اور آس پاس کا ماحول جہاں پر وہ بچہ چوتھی چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماحول میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو الحاد داخل ہوا ہے اور جو باطل آیا ہے وہ نفس پرستی اور شہوت کے راستے سے آیا ہے، وہ میننگ فل ڈیبیٹ سے نہیں آیا ہے۔ کوئی میننگ فل ڈیبیٹ نہیں ہے وہاں پہ کہ کوئی بہت ڈیبیٹس ہو رہی ہوں، کوئی نہیں، وہ نفسانی خواہشات کے ذریعے داخل ہوا ہے۔ تو آدمی اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ الحاد ہوتا بھی نہیں ہے، اس خواہش کو پنپنے دیتا ہے وہ انسان اپنے اندر، اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی حجاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ الحاد کو حجاب بنا لیتا ہے جو خواہش کو خدا بنا اور لیتا خواہش کو خدا بنا لیتا ہے۔ تو اب جو یہاں پر ایک سب سے اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ہے کہ پھر یہاں پر کوشش کی جائے کہ اس کو ماحول میں لایا جائے۔ تجربہ یہ ہے انیس صاحب کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر پیدا کر دینا تو یہ بہت آسانی سے واپس چیزیں ٹریک پہ آ جاتی ہیں۔ آپ جب ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو ڈیبیٹ سے آسانی سے کوئی ٹریک پہ آتا نہیں ہے، کیونکہ ڈیبیٹ میں آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً یہ من اب حیث یہاں پر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے یہاں پہ جی کہ ہم نے اپنی درسگاہوں کے ماحول کو ایسا بنانا ہے کہ اس بچے کی فکری کجی اور اس کی فکری تربیت ہو سکے۔ ٹھیک ہے وہ اچھا، اس کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے، جو آج سب سے اہم کام ہے کہ آپ کو اس سے کنیکٹ ہونا ہے۔ ہماری کنیکٹیوٹی میں جو ہے نا وہ پرابلم ہے۔ دیکھیں کنیکٹ، بہت اچھی بات آپ نے، کنیکٹ ہونا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہو، تربیت ہو اس کی وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں بہت اچھی۔ لیکن ہمارا بچہ، ہماری بچی جب او لیولز اے لیولز کر لیتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں، بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، وہ بچے آپ کے پاس بھی بہت آتے ہیں، تھوڑے سے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں، کیونکہ وہ قرآن سے ناواقف ہوتے ہیں، دین سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ والدین نے ان کی دینی تربیت نہیں کی ہوتی۔ ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ والدین، گھر دینی تربیت کریں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے، اور آپ کے لیے، کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، آپ کا تعلق ایجوکیشن سے بہت زیادہ ہے، جب ہمارا وہ بچہ یا بچی جو 20-21 سال 22 سال کا بچہ یا بچی سوال اٹھاتا ہے تو ہمارے جو دین پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں
ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، یا ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، یا ان کی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی کہ اس بچے یا بچے کو مطمئن کر سکیں. اسے لاجواب کرنے کا فن تو آتا ہے انہیں، لیکن لاجواب وہ بچہ یا بچی نہیں ہوتے. وہ کنفیوزڈ آتے ہیں، کنفیوز چلے جاتے ہیں. ایک آپ نے بات کی تھی کنیکٹیوٹی، یہ بہت اچھا لفظ ہے کہ اس سے ایک رابطہ تعلق ہو نوجوان نسل سے. لیکن ان نوجوانوں کے سوالات کے جوابات تو دینا دور کی بات ہے، ان سوالات کو سمجھنے کی سکت صلاحیت میرے اندر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں انیس صاحب، بالکل بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں کوئی بھی وہ لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار ہی ان بچوں کے لیے تیار نہیں کیا. یہ ہم جیسے بچے نہیں ہیں. آج کے بچے نے دیکھیں آج کے بچے نے بچپن نہیں دیکھا ہے، اس نے بچپن سے بلوغت ہی دیکھی ہے. جی ہاں، وہ بہت جلدی اس کی جو مینٹل گروتھ ہے نا وہ بہت ہی فاسٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک خاص پیراڈائم میں رہ کے اس بچے کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب بھائی آپ کو اس کی زبان میں جانا ہے اور اس کے ماحول میں جا کے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے ماحول کو اس طرح پرکشش بنانا ہے کہ وہ بچے کے لیے راغب ہو. بچے کے لیے میں تو سب سے بنیادی بات اس کے پاس تو موجود ہے، گیجٹ موجود ہے، اور یہ چند گیجٹ سیکنڈ میں پہنچ جائے گا اس کے پاس. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس گیجٹ نے اس کو ویسی بھی چند چیزیں سکھا دی ہیں تو اس کے اب آپ کے پاس جب وہ آیا ہے، سب سے پہلی جگہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اس کو خاص طور دیکھیں، درسگاہ ہے اور مسجد ہے. دونوں جگہ پہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو سوال جہاں سے وہ اس سوال کا جواب چاہ رہا ہے، جن ٹیچر مطلب کچھ لوگ مطلب اب یہاں پہ 2 طرح کے انفلوئنسرز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو قصداً یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں، جی ہاں، جو اس کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ زیادہ تر جو آ رہا ہے سوشل سائنسز سے آ رہا ہے. جی ہاں، تو ایک زمانے میں سائنسز سے آتا تھا، اب سوشل سائنسز سے داخل ہو رہا ہے. تو اب ایک تو وہ ہے طبقہ، اب ایک طبقہ وہ ہے جس سے وہ جواب لینے جاتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے جواب پوچھ لیں. کچھ سوالات ایسے ہیں کہ اس کو پتہ ہے ماں باپ سے پوچھیں گے تو بھائی یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ماں باپ سے تو یہ پوچھنے کا ہی نہیں ہے سوال. اب جب ان سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کے پاس اسٹریٹجی یہ ہے کہ جواب دینے کے بجائے وہ کوشش پوری کرتے ہیں کسی طرح لاجواب کر دیں. اگلا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے پاس جواب نہیں ہے، انہوں نے صرف لاجواب ہی کرنا ہے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ڈائیلاگس کو اسٹارٹ کریں. میں نہیں سمجھ پا رہا، پہلے اس کی سوال کو سنیں تو اس کو پیالہ تو خالی کرنے دیں. میں تو بھی سوال ابھی اس نے آدھا ہی کیا ہوتا ہے کہ میرا ماتھے کی شکن اور میرے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کے وہ سوال کو وہیں پہ ہولڈ کر لیتا ہے کہ بھائی. جبکہ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں جن سے آپ بھی واقف ہیں کہ سوال لے کر آیا بچہ، سوال ریسیو کریں اور اس سوال کو پہلے بڑا کر لیں. بالکل اس بچے کے سامنے. اب بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سوال اصل میں اتنا بڑا بھی ہونا تھا، تو یہاں فوراً وہ بچہ ڈیفینس پہ چلا جائے گا. اب یعنی اس کو مطمئن کرنا ہے، پہلے سوال کو بڑا کر دیا. اچھا تم یہ سننا چاہ رہے تھے نا، تمہارے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے نا، تمہارا سوال یہ تھا نا. اس کے بعد پھر یعنی قرآن کو، دین کو بھی آدمی جانتا ہو اور اس سوال کو بھی جانتا ہو کہ جو بچہ کر رہا ہے، انسان کی نفسیات سے بھی واقفیت رکھتا ہو. دین کا دائی طریقہ کار ایک حکمت کے ساتھ ان بچوں اور بچیوں کو قریب کیا جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ان کی گفتگو میں عہد کا لمس نہیں ہوتا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہیں صاحب دیکھیں، میں کہتا ہوں محلہ، آبادی، شہر ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. جی اگر میری فجر اور عشاء کی پہلی 3 صفوں میں صرف سینئر سٹیزن کھڑا ہوا ہے جی اور بچہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی او لیولز اے لیولز کا بچہ، یہ بچہ جو 18 سال سے بڑی عمر کا بچہ ہے، 18 سے 30 سال والا بچہ مسجد میں ہے ہی نہیں فجر میں. اللہ اکبر، 15 سے تو اب اس کا مطلب تو الارمنگ ہے نا بھائی. ایسڈ آن رسک، آپ کا ایسڈ رسک پر ہے نا.
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری مسجد کے اندر کتنی ایسی چیزیں مطلب میں کہتا ہوں کہ ساتھیوں کو بھی بلائیں نا کبھی، نوجوانوں کو، صرف ماں باپ کو نہ بلائیں، کتنی مسجد میں آپ ان کو پیزا کھلائیں، مسجد میں بٹھا کے آپ ان کی دعوت کریں، مسجد میں نوجوانوں کو بلائیں بھائی، کبھی آپ بھی ان بچوں کے ساتھ جا کے باہر کھیلیں، مطلب اصل بات یہ ہے، آپ نے دعوت میں ایک لفظ استعمال کیا حکمت کا نا، حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ اس بچے کی مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی، اس کے ساتھ پہلے کنیکٹ، آپ کی پہلے ویو لینتھ تو میچ ہو، ڈاؤن لوڈنگ تو بعد میں سٹارٹ ہوگی، ویو لینتھ ہی میچ نہیں ہو رہی تو نہ اس کا سوال آپ تک پہنچ پا رہا ہے، نہ آپ کا جواب اس تک پہنچ پا رہا ہے، چہ جائے کہ اس کے سوال کو بڑا اس کے کریں۔ سوال کو آپ بڑا کرتے سنڈے کو صبح 10 بجے اگر ہماری مساجد میں اس طرح کے سیشنز، آپ سیشنز کریں بھائی، مجھے پتا ہے کہ میں ایک امام مسجد ہوں اور مجھے اپنی صلاحیت کا اعتراف ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، میں کسی ایسے ساتھیوں سے رجوع کروں کہ آج میں نے سب نوجوانوں کو بلایا ہے، ان کی دعوت کی ہے ہم نے نوجوانوں کی، اور ان سے ایک سوال جواب کی نشست ہو، حلقہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان ون میں نہیں اللہ، کروں گا، میں صرف حلقہ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ مونولاگ نہیں ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اور ان سے ہم اب وہ سمجھیں گے اچھا ہم تو وہاں بھی سمجھتے تھے، ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا تھا کہ بھائی یہ لوگ ڈائلاگ نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، ہماری مسجد میں تو ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اب وہ پہلے آپ اس کو مسجد سے کنیکٹ کریں بھائی، پہلے آپ اس کا دل لیں، پھر آپ دل لیں، پہلے اس کا دل تو لیں، آپ سے قریب تو ہو، مسجد سے مانوس تو ہو، اگر وہ مسجد کی چار دیواری سے مانوس ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھیں، ہم لوگ تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی آوازیں ہمیں بری لگتی ہیں، بڑا ہو جائے تو اس کی شرارتیں بری لگتی ہیں، تو ہم نے مسجد کو اتنا آئیڈیلسٹک بنا دیا ہے کہ بچہ تو سمجھتا ہے میری یہ ٹیریٹری میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ ٹیریٹری میں تو اس سے باہر ہی رہوں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ تو سب کے سب آڈیٹر ہیں وہاں پہ اس بچے کے لیے، تو بھائی آپ بچے کو مانوس، میرا سوال یہ ہے انیق صاحب، مسجد ایمان کا بجلی گھر ہے، ایمان تقسیم ہوتا ہے یہاں پہ، آپ کے اس پلیٹر میں بڑوں کے لیے تو کوزین موجود ہے، چھوٹوں کے لیے کیا کوزین ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس نوجوانوں کے لیے موجود کیا ہے اس پلیٹر میں کہ وہ نوجوان یہاں پہ آ کے آپ سے، میرے پاس تو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی عمر کا بھی بچہ ہو، مسجد بند کیوں ہوتی ہے؟ مسجد 24/7 کیوں نہیں کھلتی ہے؟ مسجد کے اندر ہر موقع پہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے نا، ہاں بھائی تم وہ آ جاؤ، اس آدھے گھنٹے میں تم فائدہ اٹھا لو گے، تم آفٹر اسکول والے ہو نا، تم اس کے اندر آ جاؤ، تم آفٹر کالج ہو، تم اس میں آ جاؤ، تم سنڈے کو آ جاؤ، تم ہر عمر کے لیے میرے پاس یہ موجود ہو، اس بجلی گھر کو آپ زندہ کر لیں گے نا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد کی چار دیواری میں 24/7 مسجد نبوی بند ہوتی تھی کبھی نہیں، تمام مساجد مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، یہ زندہ ہو جائیں اسی نسبت سے تو بہت سارے مسائل جو آپ ابھی ہم جس کی طرف کر رہے ہیں یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ اس کی زبان میں اس کو قرآن کریم سمجھائیں گے، قرآن سے اس کو ٹو ڈوز نکال کے دیں گے، اس کا تعلق پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ، اور یہ میں آپ کو انیق صاحب مشاہدے سے بتاتا ہوں، ہمارا بسیار تجربہ ہے پوری دنیا میں، ہم نے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر جاتی ہے تو یہ سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ قرآن کریم اس کلام میں یعنی اتنی تاثیر ہے کہ اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پیش کیا جائے، سامنے والے کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بچے تو ہمارے مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں نا، اگر غیر مسلم گھرانوں کے بچوں سے بھی بات ہو ان کے اندر بھی قرآن اتر جاتا ہے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں، بلکہ جانتے کیا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دین کے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو، بس اہل نظر اور اہل ذکر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ پیام صبح کا وقت مکمل ہوا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے سے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔